جماعت عمریہ خود نے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحیح اسانید کے ساتھ کبھی لوگوں کو جمع نہیں کیا ہے نماز تراویح کے لیے، اور عمر صاحب خود نے فرمایا ہے کہ یہ کیا ہے، یہ ایک بدعت ہے، اور ان کے عالم خود نے عمر صاحب کے قول کی شرح میں یہ فرمایا کہ بدعت اس کو کہتے ہیں جو اس سے پہلے کبھی ہوا نہ ہو، جو ایک نئی چیز ایجاد ہو، اس کو بدعت کہتے ہیں۔ اور پھر میں نے آپ کی خدمت میں وہ روایات دکھا دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جھونپڑا بنایا تھا مسجد میں، چٹائی کا ایک کمرہ بنایا تھا، حجرہ بنایا تھا، اس میں وہ نوافل پڑھ رہے تھے تو صحابہ نے ان سے اقتداء کیا، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا ہے تو بیٹھ گئے، تو کیا پتہ چلا اس کا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو نہیں بلایا تھا کہ میرے پیچھے نماز پڑھو، بلکہ اذن بھی نہیں دیا تھا۔ ان کو جب پتہ چلا ہے تو انہوں نے اس کے اس فعل کو باطل قرار دیا، اس لیے کہ انہوں نے یہ نماز ہی باطل کرا دی، یہ جماعت ہی باطل کرا دی بیٹھ کر۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان لوگوں کو مسجد سے باہر نکال دیا کہ جاؤ یہاں سے چھٹی، نکل جاؤ میرے مسجد سے۔ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مسجد جنت ہے، ما بین قبری منبری و قبری روضۃ من ریاض الجنہ، یہ جنت سے نکال دیا، جنت سے ان کو نکال دیا۔ پھر ان لوگوں نے یہ روایت کی ہے میرے محترم ناظرین اسی حدیث سے ملا کر کہ ان کو اس لیے نکال دیا ہے کہ بہترین نماز کون سی ہے، جو انسان اپنے گھر میں پڑھے، مگر یہ کہ نماز فریضہ ہو، تاکہ لوگوں کو یہ پتہ نہ چلے، وہ جب حدیث پڑھتے ہیں نا آپ کو محسوس نہ ہو کہ ان لوگوں کو تو مسجد سے نکال دیا، اس لیے نکال دیا کہ ان لوگوں نے کیا کیا تھا، تراویح پڑھنے کی کوشش کی تھی۔ تو یہ جھوٹ بنا دیا ان لوگوں نے کہ گھر میں سب سے بہترین نماز وہ ہے جو گھر میں، تو وہ بھی ثابت کر دیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی کہ وہ بھی جھوٹ ہے، ٹھیک ہے نا۔ وہ ایک ایسی بات بنا کے اس حدیث سے اٹیچ کر دی گئی ہے تاکہ جب لوگ اس حدیث کو پڑھیں کہ یہ ہے کہ ان لوگوں کو کیوں مسجد سے نکال دی گئی ہے، اس لیے نکال دی گئی ہے تو گھر میں نماز پڑھنا زیادہ افضل ہے، تو اگر گھر ہی میں نماز پڑھنا افضل ہے تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود کیوں ادھر پڑھ رہے تھے مسجد میں؟ اور جماعت ہونے سے پہلے یہ جو غیر مشروع جماعت ہے اس سے پہلے ان کو کیوں نہیں نکالا تھا؟ اس سے پہلے نکال دیتے نا، ٹھیک ہے نا۔ تو پتہ یہ چلا، وہ ابھی آ جائے گا انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ اب مزید دلائل دیکھیں، یہ باتیں میں نے خلاصہ بتا دی پچھلے ابحاث کا خلاصہ۔ اب آپ کی خدمت میں میرے محترم ناظرین، تراویح پڑھنے والے صحابہ کو جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مسجد سے نکال دیا، وہ بیٹھ گئے نا، جماعت کے دوران بیٹھ گئے کہ ان کی جماعت ہی باطل ہو جائے، پر ان کو نکال دیا، تو ان لوگوں کو اس سے سبق نہیں ملا، یہ لوگ اگلے رات پر آ گئے بھائی، ٹھیک ہے نا، جماعت کرا دیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں بیٹھے رہے، گھر سے نہیں نکلے، تاکہ اگر میں نکل جاؤں تو یہ لوگ میرے پیچھے اقتداء کریں گے، یہ بدعت شروع ہو جائے گی دوبارہ۔ تو ان لوگوں نے کیا کیا، گھر کے باہر سے انہوں نے شور مچانا شروع کر دی، ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون۔ اور اس پہ بھی انہوں نے اکتفا نہیں کیا، بلکہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کو پتھراؤ کیا بھائی۔ صحابہ، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باہر آیا اور غضب کے حالت میں فرمایا کہ تم نے بہت غلط کام کیا اور مجھے ڈر رہا ہے کہ تم پہ عذاب نازل نہ ہو، جاؤ یہاں سے بھاگ جاؤ۔ تو یہ لوگ پھر اس طرح بھاگ گئے۔ اچھا، یہ آج کی خدمت میں یہ باتیں آپ کو بتائیں گے۔ اچھا، عائشہ، یہی حدیث، اسی حدیث کو ان لوگوں نے پتھراؤ کیا ہے، عائشہ نے ایک اور انداز میں نقل کیا۔ عائشہ نے اس طرح نقل کیا کہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نکلے اور ان کو بگایا تو فرمایا کہ مجھے ڈر ہے کہ تم پہ نماز واجب نہ ہو جائے، ٹھیک ہے نا، ڈر ہے کہ تم پہ نماز واجب نہ ہو جائے۔ حالانکہ روایت وہ کیا ہے، وہ اصل میں وہ عذاب ہے، کیونکہ ان لوگوں نے بدتمیزی کیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے کہ آپ خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پہ پتھر پھینک دیں، بالکل سبب نزول عذاب ہے، بالکل یہ عذاب کے مستحق تھے۔ تو اس کو چینج کر کے ان لوگوں نے کیا بنا دیا کہ مجھے تو ڈر رہا ہے کہ بھئی آپ پہ عذاب، یہ نماز واجب نہ ہو جائے۔ تو اس کو بھی ہم بتائیں گے کہ خود جماعت عمریہ کے اعلام نے فرمایا کہ ہو ہی نہیں سکتا کہ نماز، بھئی جو ایک نماز مستحب ہے وہ بجا لانے کی وجہ سے وہ واجب بن جائے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ساری زندگی رواتب پڑھتے تھے، نوافل پڑھتے تھے، کتنے جو بھی مستحب عمل بجا لیتے تھے اس پہ
اس کو دوام کے ساتھ بجا لاتے تھے، ہمیشہ بجا لاتے تھے، کبھی کوئی عمل ان کی وجہ سے واجب نہیں ہوا. تو اعلام عمریہ نے کہا کہ یہ بات صحیح نہیں ہے. تو یہ الگ سے ماسین ہے حدیث تراوی میں وہ ملا دیے تاکہ کہہ دے کہ بھئی صحابہ کی وہ قبح کو دور کیا جائے. اس کی وجہ کیا ہے میرے محترم؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ اس کا ایجاد کنندہ کون ہے؟ عمر صاحب ہیں. عمر کی عزت کو ان لوگوں نے باہر صورت بچانا ہے، تو اس کے لیے چاہے جھوٹی حدیث بنانی پڑی تو اس سے کوئی ان کو لازمی بات ہے پرواہ ہی نہیں ہے جب ان کے سارے خلافت ہی جھوٹ پہ مبنی ہے، فراڈ پہ. تو شروع کرتے ہیں میرے محترم ناظرین. کہاں سے؟ اس مقام سے کہ صحابہ باز نہیں آئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب نماز انہوں نے چٹائی کا گھر بنایا، کمرہ بنایا، حجرہ بنایا، اس کے پیچھے نماز پڑھنے لگے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے نماز کے دوران، ٹھیک ہے نا، ان کی جماعت باطل کرا دی، پھر ان کو مسجد سے نکال دیا. پھر اگلے رات آئے کیا کرنا ہے؟ پھر تراویح پڑھنی ہے. تو انہوں نے کیا کیا؟ ملاحظہ فرمائیے، یہ کتاب ہے، ایک منٹ بھائی، یہ کتاب ہے مسند احمد ابن حنبل، چاپ مکتبۃ الرحمانیہ، ترجمہ مولوی محمد ظفر اقبال. ملاحظہ فرما رہے ہیں کہ کتاب کے مشخصات ہیں. یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے، یہ صفحہ نمبر 218 میں حدیث نمبر ہے 221,971. زید ابن ثابت فرماتے ہیں کہ احتجر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی المسجد حجرتاً. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد میں ایک حجرہ بنایا. پچھلے حدیث میں ہم نے دکھا دیا کہ یہ حجرہ کس چیز کا تھا؟ چٹائی کا تھا. اچھا. وَكَانَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم يخرج من اللیل فیصلی فیہا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ادھر آتے تھے، اپنے اس حجرے میں نماز پڑھتے تھے. فصلوا معه بصلاته. تو کچھ لوگوں نے ان کے نماز کے ساتھ نماز پڑھی ہے. ٹھیک ہے نا، اس میں تو کوئی ایسی بات نہیں کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اذن دیا تھا کہ تم آؤ میرے پیچھے نماز پڑھو. ہے کہ نہیں؟ کوئی اذن نہیں تھا. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر جماعت کرانی ہوتی ہو تو وہ خطبہ دیں گے کہ بھئی یہ اس طرح کی ایک نماز ہے، آئیے جماعت کرتے ہیں. انہوں نے تو چٹائی کا حجرہ بنایا تھا. وہ ان کا نیت ہی یہی ہے کہ وہ منفردن اکیلے میں پڑھیں. وَكَانُوا يَأْتُونَهُ كُلَّ لَيْلَةٍ. یہ لوگ مسجد میں ہر رات آتے نماز پڑھنے کے لیے. اچھا. اذا كان ليلة من الليالي لم يخرج اليهم رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نکال دیا تھا، یاد ہے نا؟ وہ ایک رات یہ آ گئے بھائی کہ ہم نے پھر تراویح پڑھنی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے ہی نہیں کہ میں نے ان کو، کیونکہ جعل یقود، میں نے کل آپ کی خدمت میں بتا دیتا ہوں تفصیل سے. جعل یقود کا کیا مطلب ہے؟ علماء نے کہا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے دوران بیٹھ گئے تاکہ ان کی جماعت باطل ہو جائے، پھر گھر میں بیٹھے رہے اور نکلے ہی نہیں تاکہ یہ لوگ جماعت اس طرح نہ ہو. اچھا. جب نکلے ہی نہیں، فتنحنحوا ورفعوا اصواتهم. ان لوگوں نے ان کے گھر کے باہر صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے باہر کیا کرنا شروع کر دیا؟ کانسنا شروع کر دیا بلند آواز سے، اور اپنی آوازیں بلند کیا. اچھا. فخرج الیہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مغضبا. اب اگلے حدیث میں ہم آپ کو دکھائیں گے کہ انہوں نے پتراؤ بھی کیا. ٹھیک ہے نا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غضبناک، غضب کے حالت میں نکلے. اوے اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو غضب ہوتی ہے وہ اچھے کام کے لیے نہیں ہوتی، عبادت کے لیے نہیں ہوتی. آپ نماز پڑھنا چاہیں، تلاوت قرآن کرنا چاہیں، اللہ کی غضب نہیں ہوتی اس سے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم غضب نہیں کرتے اس بات پر. آپ نیکی کریں، حج پہ جائیں، اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم غضب نہیں کرتے. غضب اس فعل پہ ہوتا ہے جو شیطان کی عبادت ہو. سمجھ میں آ رہی نا بات آپ کو؟ انہوں نے اب ان کا فعل دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تقدم، یا لا تقدموا یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے نہ بڑھو. جب پیغمبر نے ایک نماز سکھایا ہی نہیں، تم کیوں اس نماز پہ اصرار کر رہے ہو؟
تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم غضب کی حالت میں نکل آئے. فقال لهم ایھا الناس ما زال بكم صنيعكم. اے لوگو تم اصرار کرتے جا رہے ہو اپنے فعل پر. تم کیا کرتے ہو؟ تم اصرار کر رہے ہو, اپنے انسسٹ کر رہے ہو اپنے فعل پر. اچھا تو غضب کے ساتھ کس فعل پہ انسسٹ نہیں کرنا چاہیے. چھوڑ دو, جب میں نے تمہاری تراویح باطل کرا دی اور تم کو گھر بھیج دیا, پھر آ گئے ہوتا. میں نے تمہیں حکم دیا کہ جا کے گھر میں نماز پڑھو. تمہیں کدھر ادھر کس نے آج واپس آنے کی اجازت دیا؟ کس منہ سے واپس آئے ہو تم؟ اچھا حتی ظننت ان سیکتب علیکم, یہاں تک کہ مجھے یہ گمان ہوا ہے سیکتب علیکم کہ آپ پر لازم ہو جائے گا. یہ کیا چیز لازم ہو جائے گا؟ آپ پہ لازم کیا جائے گا کیا چیز؟ اچھا عائشہ نے یہاں پہ کیا ملا دی؟ نماز. یہ نماز لازم ہوئے گا؟ نہیں, یہ عذاب ہے. کیونکہ ان لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے کئی طرح سے مخالفت کیا. ایک مخالفت یہ ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جماعت کرنے کی اجازت نہیں دی تھی, بغیر علم کے ادھر آگے نماز انہوں نے شروع کری. یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ, تقدم علی اللہ اور تقدم علی الرسول صلی اللہ علیہ وسلم. دوسرا ان کی معصیت یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے اور ان کو دکھا دیا کہ ان کی جماعت باطل ہے, ان کی جو تراویح کی جماعت ہے یہ باطل ہے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جنت سے نکال دیا. آئے ہائے ہائے, جیسے شیطان الرجیم کو اللہ تعالیٰ نے آسمانوں سے نکال دیا, ان صحابہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ما بین قبری و منبری روضۃ من ریاض الجنہ, مسجد سے نکال دیا, جنت سے نکال دیا. جاؤ اپنے گھروں میں نماز پڑھو. یہ ان کے باوجود یہ واپس آ گئے, یہ واپس آ گئے کہ تراویح کرا دے جی. اور پھر کیا کیا, آوازیں بلند کیے, پتھراؤ بھی کیا. تو یہ سبب کیا ہے؟ سبب نزول عذاب ہے. تو یہاں پر سیکتب علیکم, زید ابن ثابت کے حدیث میں کوئی ایسا لفظ نہیں ہے کہ آپ پہ کیا لازم ہو جائے گا, نماز آپ پہ واجب ہو جائے گی. یہاں پہ کیا ہے؟ سیکتب علیکم. قرائن کو دیکھ لیں, کیا اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ آپ پہ عقاب اور عذاب. کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو غضبناک واپس آئے نا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غضب اللہ تعالیٰ کی غضب ہے, ملائکہ کی غضب ہے. اور اللہ جب غضب کرتا ہے تو وہاں پر عذاب کا احتمال ہوتا ہے, کیا عذاب لازم آ جائے گا. تو قرائن کو دیکھیں واضح طور پر یہاں پہ وجوب نماز کی بات نہیں ہے, یہاں پہ وجوب عذاب کی بات ہے کہ عذاب واجب ہو جائے گا. اچھا اب میں آپ کو بتا دوں گا کہ عائشہ نے جو بتایا نا کہ یہاں پہ پیغمبر نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ پہ نماز واجب ہو جائے گی, مجھے ڈر ہے کہ نماز, وہ ہم بتا دیں گے کہ وہ ہو ہی نہیں سکتا. بوجوہ مختلفہ بتائیں گے, وہ جھوٹ ہے. وہ عائشہ کے قول کو نقل کرنے کے بعد ہم بتا دیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی. فعلیکم بالصلاۃ فی بیوتکم, اور پس جاؤ دوبارہ اپنے حکم دیا کہ اپنے گھروں میں نماز پڑھو. فإن خیر صلاۃ المرء فی بیتہ الا الصلاۃ المکتوبہ, بہترین نماز وہ ہے, نماز کی فضیلت کیا ہے کہ انسان اپنے گھر میں پڑھے مگر نماز واجب. ہم اس فقرے کو بھی نہیں مانتے, یہ بھی صحیح احادیث کے خلاف ہے. مسجد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ایک نماز جو کہ بہت بڑی فضیلت ہے, دوسرے مساجد کے مقابلے میں 1000 گنا زیادہ اس کی ثواب ہے دوسرے جگہوں کے مقابلے میں. وہ بتا دیں گے, وہ صحیح احادیث میں وارد ہوئی ہے ان کے اپنے کتابوں سے. تو یہ جو کہ انسان گھر میں نماز پڑھے, اس کو اس لیے ان لوگوں نے ملا دیا کہ صحابہ کی تو بڑی بے عزتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مسجد پہ پابندی لگا دی کہ آپ مسجد میں نماز نہیں پڑھ سکتے. اگر گھر میں نماز پڑھنا افضل ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود کیوں نہ مسجد میں چٹائی کا گھر بنا کے ادھر نمازیں پڑھتے تھے. ٹھیک ہے نا. اچھا ترجمہ ملاحظہ فرمائیے میرے محترم ناظرین اس حدیث کا. مولوی ظفر اقبال نے کیسے ترجمہ کیا؟ دیکھیں, کچھ حضرت زید سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد میں چٹائی سے ایک خیمہ بنایا اور اس میں کئی راتیں نماز پڑھتے رہے حتیٰ کہ لوگ بھی جمع ہونے لگے. کچھ دنوں بعد نبی علیہ السلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز نہ آئی تو لوگوں کو خیال ہوا کہ شاید نبی سو گئے. یہ اضافہ ہے, لوگوں کو خیال, یہ اس نے اپنے جیب سے ملا دی اس ملعون نے, مولوی نے. اس میں کوئی نہیں ہے کہ لوگوں کو خیال ہوا کہ نبی سو گئے, اس میں یہ نہیں ہے حدیث میں. ٹھیک ہے نا, اس مولوی نے اپنے جیب سے ملا دی ہے, یہ اس کی ملاوٹ ہے.
صحابہ کو خیال ہو گیا بھئی کیوں حدیث سیدھے طرح نقل نہیں کرتا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی جماعت باطل کرا دی تھی، ان کو مسجد سے نکال دیا تھا، پھر آ گئے تھے اگلی رات۔ اس لیے کچھ لوگ اس کے قریب جا کر کھانسنے لگے تاکہ نبی باہر آ جائیں۔ جھوٹ کہہ رہا ہے، یہ بھی صحیح۔ فَتَنَحْنَهُ وَرَفَعُوا أَصْوَاتَهُمْ، کھانسنے لگے اور اپنی آوازیں بلند کی ہیں۔ قریب جا کر کا لفظ بھی نہیں ہے، قریب جا کر نہیں، فَتَنَحْنَهُ وَرَفَعُوا أَصْوَاتَهُمْ، انہوں نے کھانسنے لگے اور اپنی آوازیں بلند کی ہیں۔ نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں مسلسل تمہارا یہ عمل دیکھ رہا ہوں۔ یہ بھی غلط ہے، ما زال بکم صنیعکم، میں مسلسل تمہارا عمل دیکھ رہا ہوں نہیں ہے اس کا مطلب، اس جملے کا ترجمہ آپ مسلسل اپنے فعل پہ مصر ہو، ما زال بکم صنیعکم۔ یہ فراڈی مولوی ظفر اقبال نے کس طرح صحابہ کی عزت بچانے کی کوشش کی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمات مذمت کو اس نے چینج کیا ہے کہ میں تو مسلسل تمہیں دیکھ رہا ہوں، یہ تو نہیں ہے ما زال بکم صنیعکم، میں ما زال بکم صنیعکم کا ترجمہ نہیں میں تمہارے عمل دیکھ رہا تھا، نہیں، تم اس اپنے عمل پہ ابھی تک مصر ہو، تم مسلسل مصر ہو، اپنے عمل پہ اصرار کرتے جا رہے ہو، حتیٰ کہ مجھے اندیشہ ہونے لگا کہ کہیں تم پر یہ نماز فرض نہ ہو جائے۔ حدیث میں نماز کا کوئی ذکر نہیں ہے بھائی، کہ مجھے نماز، حدیث میں یہ ہے کہ تم پہ لازم آ جائے گا۔ کیا چیز لازم ہو جائے گا؟ قرائن دیکھ لیں، انہوں نے آواز بلند کی، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم کی مخالفت کی، پیغمبر نے ان کو مسجد سے نکالا تھا، یہ پھر آ گئے، ٹھیک ہے نا، اور انہوں نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پہ پتراؤ کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غضب کے ساتھ واپس آئے۔ اچھا، اور پھر یہ غضب کا بھی انہوں نے ترجمہ نہیں کیا۔ نبی نے فرمایا میں مسلسل یہ تمہارے عمل دیکھ رہا ہوں، یہ بھی ترجمہ نہیں کیا۔ دیکھا حدیث میں کیا ہے، بل فخرج الیہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مغضبا، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم غضب کے ساتھ باہر نکلے۔ اس کو بالکل اس نے ہڑپ لیا مولوی ظفر اقبال نے، کہ صحابہ پر اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی غضب ہوئی ہے، اس کو بھی نکال دیا ان لوگوں نے، ہے کہ نہیں بھائی؟ ہم کیوں کہتے ہیں اللہ کی غضب ہے؟ کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی غضب اللہ کی غضب ہے۔ اور بھائی اتنا ایک ہی پیراگراف میں اتنا جھوٹ ان کا بنتا ہی نہیں، ان لوگوں کا صحیح سچ بول کر یہ اپنا دین نہیں بچا سکتے۔ یہ جھوٹ کہہ کر، جھوٹ ہی کے خلافت ان کی جھوٹ، ان کی امامت جھوٹ، سب کچھ ان کا جھوٹ ہی جھوٹ ہے بھائی۔ سچ کہہ کر یہ، اور سن رہا ہے بھائی یوٹیوب والا، فیس بک والو، جماعت عمریہ کے اعلام اور علماء سن رہے ہو، اتنا جھوٹ بھائی، اللہ کا خوف کرو۔ مجھے اندیشہ ہوا کہ کہیں تم پر یہ نماز فرض نہ ہو جائے۔ نماز کا کہاں ذکر ہے؟ کیونکہ یہ نماز تم پر فرض ہو گئی تو تم اس کی پابندی نہ کر سکو گے۔ اچھا، یہ کہاں ہے اس حدیث میں؟ اس کا ذکر ہی نہیں، دوسری روایات میں وہ عائشہ کی حدیث ہے کہ اگر یہ نماز فرض ہو گئی تو اللہ تعالیٰ کی ایسی چیز فرض کرے گا تو تم سے ادا نہیں ہو سکے گا۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، وہ اللہ کی آیت جھوٹ ہی جھوٹ ہے۔ اللہ ایک ایسی چیز کو واجب کرے گا جو ہم ادا نہیں کر سکیں گے۔ بل ما علیکم فی الدین من حرج، دین میں حرج نہیں ہے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، وہ سب جھوٹ ہے۔ اللہ ایک ایسی چیز کو واجب کرے گا، یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، وہ سب جھوٹ ہے۔ بہرحال پھر اس نے ملاوٹ کر دی حدیث میں۔ اس لیے لوگوں اپنے گھروں میں نماز پڑھا کرو، کیونکہ یہ فرض نمازوں کو چھوڑ کر دوسری نمازوں میں نمازیں گھر میں پڑھنا انسان کے لیے سب سے افضل ہے۔ اچھا میرے محترم ناظرین، آپ نے دیکھا یہ جماعت عمریہ کے علماء جھوٹ بولنے سے بالکل یہ کام ہی نہیں چلتا ان کا بھائی، جھوٹ بولنا ان کی مجبوری ہے، جھوٹ نہ بولیں تو کیا کریں؟ چاہیے حدیث جو ہم نے آپ کو دکھائی ہے صحیح ہے یا صحیح نہیں ہے، یہ کتاب موسوعۃ احمد بن حنبل، مسند احمد بن حنبل، جزء الخامس والثلاثون، چاپ مؤسسۃ الرسالہ، سن 1999 میں بیروت لبنان میں چھپی ہے۔ یہی حدیث جو ہم نے آپ کو اردو ترجمے کے ساتھ دکھایا ہے، زید بن ثابت سے، اسناد صحیح علی شرط الشیخین، شیخین کی شرط کے ساتھ یہ سند صحیح ہے کہ صحابہ نے آواز بلند کی ہے، کون سے ہیں، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ اچھا، اب مزید ملاحظہ کریں تاکہ بالکل جماعت عمریہ کے علماء کے، اب تراویح کا بھی موسم ہے، سیزن ہے تراویح کا، ان کے طبیعت صاف ہو جائے۔ یہ صحیح بخاری جلد نمبر 5
ترجمہ مولوی ستار حماد کیا. یہ مدینہ منورہ میں چھپی ہے کتاب. یہ صفحہ نمبر 632 ہے. یہ حدیث نمبر 6113 ہے. اچھا، یہ روایت کس سے ہے؟ زید ابن ثابت سے ہے. میں اردو پڑھتا ہوں، عربی اگر ضرورت پڑی تو پڑھ لوں گا بھائی. حضرت زید ابن ثابت سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھجور کی شاخوں کا یا بوریے یہ اس سے چھوٹا سا حجرہ بنایا. وہاں آپ تہجد کی نماز پڑھا کرتے تھے. چند لوگ وہاں آ گئے اور انہوں نے آپ کی اقتداء میں نماز پڑھنا شروع کر دی. فخرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الیہا فتتبع الیہ رجال جاؤوا یصلون بصلاۃ. کچھ لوگوں نے، میرا جو ترجمہ یہ ہے، کچھ لوگوں نے ان کا پیچھا کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چٹائی کے اس کمرے میں نماز پڑھ رہے ہیں، یہ پیچھے سے ایسے انہوں نے جماعت بنا دی. ٹھیک ہے نا، شروع کر دی. یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اذن، ان کا علم، ان کی اجازت کوئی نہیں ہے بھائی. پھر وہ دوسری رات آئے اور ٹھہرے رہے، لیکن آپ نے ان سے تاخیر کی. ٹھیک ہے نا، یہ دوسری رات، اگلے والی رات کی بات ہو رہی ہے. اگلے رات پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آئے نہیں کہ بھئی ان لوگوں، میں اپنے وہ چٹائی کے کمرے میں جا کے نماز پڑھتا ہوں، یہ میرے پیچھے جماعت بنا لیتے ہیں. وہ آئے نہیں بھائی. پہلی رات کو انہوں نے کیا کیا تھا؟ پہلی رات کو ان کو بگا دیا تھا مسجد سے. وہ پہلی حدیث ہم نے آپ کو دکھا دیا تھا نا کل رات کے پروگرام میں، دیکھیں. اچھا، تاخیر کی. ثم جاءوا الی لیلۃ فحضروا وابتع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عنہم فلم یخرج الیہم. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آئے نہیں اور آپ ان کے پاس تشریف نہ لائے. لوگ آوازیں بلند کرنے لگے اور دروازے کو کنکریاں مارنا شروع کر دی. فرفعوا اصواتهم وحسبوا الباب. تو انہوں نے آوازیں بلند کی، گھر کے باہر انہوں نے نعرہ بازی شروع کیا کہ آ جاؤ فلانا، نماز پڑھو، آ جاؤ، نماز کا وقت ہو گیا، آ جاؤ. گھر کے باہر چیخ پکار. اب ان کی جماعت تراوی والوں کی جماعت ہے. اور اس پہ بھی اکتفا نہیں کیا ان ملائین نے، انہوں نے پتھر اٹھائے، کنکر کے پتھر ہی کو تو بولتے ہیں نا، پتھر مارنے شروع کیا، رسول اللہ پھینکنے شروع کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے شریف پر. کل رات ان کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد سے بگایا تھا، نکالا تھا. ان بے شرموں کو اب شرم نہیں ہے نا، پھر آ گئے پتھر مارنے لگے. اب مجھے بتاؤ، تم جا کے نا کسی مولوی کے گھر کے طرف پتھر پھینک دو اس کے دروازے پہ کہ آ جاؤ نماز کا وقت، وہ تیرے ساتھ کیا کرے گا؟ اس مولوی کے مرید چاہنے والے تیرے ساتھ کیا کریں گے؟ کہیں گے نہیں کہ تو کتنا بدتمیز کمینہ ہے اور ذلیل آدمی، یہاں سے چلے جا. یہ پتھر پھینکنا یہ نہایت ہی وحشی گری ہے، یہ توحش ہے، یہ انسانیت کا نام نہیں ہے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی استخفاف ہے، ان کی بے عزتی ہے، ان کے مقابل گستاخی ہے. اوئے تراوی کے حرمت کے لیے اگر اور کوئی دلیل نہ ہو، یہی کافی تمہارے لیے کہ اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پہ صحابہ نے پتھر پھینکے. اگر یہ اچھا کام ہوتا تو پتھر پھینکنے کی ضرورت نہ ہوتی، وہ پیغمبر سب سے پہلے خود آ جاتے، سب سے آگے وہ خود ہوتے ہر کام میں. وہ سب پہ انہوں نے سبقت کیا، کل خیر میں وہ سب سے آگے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ان کا نہ آنا اسی بات کی دلیل ہے کہ یہ اللہ کی عبادت نہیں ہے، یہ شیطان کی عبادت ہے، یہ بدعت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غصے کی حالت میں باہر تشریف لائے. فخرج الیہم مغضبا فقال لهم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غضب کی حالت میں تشریف لائے. ٹھیک ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فعل خیر پہ غضب نہیں کرتے، ان کو دعوت کی ضرورت ہی نہیں ہوتی بھائی. ایسا ممکن ہی نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کار خیر میں پیچھے رہ جائیں اور کوئی عام آدمی ان کو دعوت کرنے کی ضرورت پڑے، کیونکہ وہ اللہ کی جانب سے ہادی ہیں، وہ اللہ کی جانب سے داعی الی الحق ہیں. اللہ نے ان کو داعی بنا، دعوت دینے والے کے لیے بھیجا ہے. وہ کیسے ہو سکتا ہے کار خیر میں دوسرے ان سے آگے بڑھیں؟ یہ اس کا تصور کرنا ہی کفر ہے. ٹھیک ہے نا، کہ ان لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دی نماز پڑھنے کی، یہ کفر ہے، یہ اسلام نہیں ہے. جب یہ پتہ چلا میرے محترم ناظرین کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غضب کیے، تو یہ یقین کر لو کہ اللہ کے بھی غضب ہے، اور اللہ کا غضب سبب نزول عذاب ہے. اچھا، تو پیغمبر نے کیا فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم؟ ما زال بکم صنیعکم، تم ابھی تک اپنے فعل پہ مصر ہو. ما زال بکم صنیعکم، تم ابھی تک اپنی حرکت پہ
مصر ہو، یہ مذمت کے الفاظ ہیں، یہ تعریف کے الفاظ نہیں ہیں. اس نے کیا کیا؟ اس نے یہ جملہ بالکل ہڑپ لیا. مولوی ستار حماد نے اس جملے کا بالکل ترجمہ ہی نہیں کیا کہ تم اپنی حرکت پہ ابھی تک مصر ہو. ٹھیک ہے نا، تم ابھی تک اپنی حرکت پہ مصر ہو. کل رات ان کو بگایا تھا نا مسجد سے، ابھی تک مصر ہو. تم جب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دوران جماعت غیر مشروع جماعت بیٹھ گئے، جماعت کی ابطال کر دی، پھر ان کو مسجد سے نکال دیے اور فرمایا کہ اپنے گھر میں نمازیں پڑھا کرو. پھر یہ کیوں واپس آئیں؟ کس منہ سے واپس آئیں؟ یہ بغیرت. تو ما زال بکم صنیعکم، یہ بہت زبردست جملہ ہے اور بہت اہم جملہ ہے. مولوی ستار نے اس کو ہڑپ لیا، بھوکا تھا، اس کو کھا گیا وہ. ٹھیک ہے نا، تاکہ تمہارے اس انداز سے مجھے خدشہ پیدا ہو گیا تھا کہ تم پر یہ نماز فرض ہو جائے گی. حتی ظننت انہ سیکتب علیکم، نماز کا کوئی ذکر نہیں ہے. مجھے خدشہ ہوا ہے کہ تم پہ لازم ہو جائے گا. کیا چیز لازم ہو جائے گا؟ بھلے کیا چیز لازم ہو جائے گا بھائی؟ رائن کو دیکھو، عذاب لازم ہو جائے گا. اتنی بڑی گستاخانہ عمل اور کفرانہ عمل. حضرت خاتم الانبیاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دروازے اقدس پہ پتھریں پھینکنا، ان پر آواز بلند کرنا. جب وہ آپ کو ایک دفعہ مسجد سے نکال چکے ہیں، آپ بدتمیزوں کو، آپ پھر ادھر آ گئے، ادھر آواز بلند کرتے ہو کہ آؤ نماز پڑھیں، دوبارہ تہجد کریں، تہجد کی جماعت کریں. ٹھیک ہے نا، تو یہ عذاب کی بات ہو رہی ہے، نماز کا کوئی ذکر نہیں ہے. حتی ظننت انہ سیکتب علیکم، کوئی نماز نہیں ہے، تم پر فرض ہو جائے گا، نماز نہیں عذاب. فعلیکم بالصلاة فی بیوتکم، جاؤ اپنے گھروں میں نماز پڑھو. تم پر لازم ہے کہ نفل نماز اپنے گھروں میں پڑھو، جاؤ، بھاگ جاؤ یہاں سے. اچھا، اس کے بعد والا جملہ کیا ہے؟ فإن خیر صلاة المرء فی بیتہ الا الصلاة المکتوبہ. ترجمہ دیکھیں، کیونکہ آدمی کے فرض نماز کے علاوہ بہترین نماز وہ ہے جو اپنے گھر میں پڑھے. اس کو ہم نہیں مانتے، اس جملے کو اس لیے بنایا گیا ہے کہ صحابہ کی عزت بچائی جائے. ٹھیک ہے نا، وہ اس کے متعلق ہم بات کریں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی مستقبل میں بہت سارے دلائل کے ساتھ کہ کیوں یہ فقر جھوٹ ہے. اچھا، یہ کہاں سے تھا بھائی؟ یہ بخاری سے. اب تاکہ بالکل ان کی طبیعت مزید صاف ہو جائے، مسلم سے. یہ کتاب ہے صحیح مسلم، چاپ دار الفکر بیروت لبنان میں کتاب چھپی ہے. یہ صفحہ نمبر 358 ہے، حدیث نمبر 781 ہے. یہ بھی زید ابن ثابت کی حدیث ہے، وہی روایت ہے. فرفعوا اصواتهم وحسبوا الباب، صحابہ نے آواز بلند کی، نعرہ بازی کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے باہر، اور پتھریں پھینکی ان کے دروازے پر، پتھر پھینکے انہوں نے. اوکے